انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہایت ہی افسوسناک خبر کینیڈا سے ہمارا ایک دوست بھائی، چھوٹا بھائی احمد رافع، جو ابھی 4 مہینے پہلے ایز اے اسٹوڈنٹ کینیڈا میں لینڈ کیا، اور پھر ایک انتہائی بری خبر آئی کہ اس نے نیاگرا فال میں خودکشی کر لی۔ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے۔ 6 بہنوں کا بھائی اور اکلوتا بھائی۔ وجہ کیا ہوئی، کس وجہ سے ہوا یہ کام؟ عاصم سرور نے بھی اس پہ ایک کمپائل ویڈیو بنائی، پوری ایک ویڈیو بنی ہوئی عاصم سرور کی بھی ہے۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنا تجربہ اس پہ شیئر کروں کہ وہاں پہ اکیلا پن، ڈپریشن کا شکار ہونا، ہوم سکنس ہونا، میری ہمت نہیں تھی کہ میں اس پہ ویڈیو بناتا، کیونکہ ایک ذاتی تجربہ تھا یہ میرا، اور میرا دل نہیں تھا کہ میں اس پہ ویڈیو بناؤں کہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ، کیوں ایسا ہوتا ہے بندے کے ساتھ۔ میرے ساتھ بھی یہ کچھ ہوا، بٹ میں نے وہاں سے برداشت کیا اور میں آ گیا واپس۔ لیکن جو لوگ جاتے ہیں نا، وہ اس تجربات سے گزرتے ہیں وہاں پہ کہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ، کیسے ہوتا ہے۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار وہاں پہ رہنے والی ہماری کمیونٹی ہے، جو ہمیں وہاں پہ منہ نہیں لگاتی، جو ہمیں وہاں پہ ہم سے بات تک نہیں کرتی۔ آپ کو گروپس میں ایڈ تو کر لیں گے، لیکن آپ جب کسی سے رابطہ کرتے ہیں نا کہ جی مجھے جاب چاہیے یا مجھے یہ مسئلہ ہے یا مجھے یہ چیز چاہیے، تو جناب وہ آپ سے رابطہ نہیں کرتے، وہ آپ سے رابطہ منقطع کر دیتے ہیں، وہ آپ سے بات تک نہیں کرتے۔ اگر کوئی آپ کو اپنی کمیونٹی کا یا اپنے ملک کا وہاں پہ نظر آئے گا نا، تو وہ آپ سے اردو میں بات تک نہیں کرے گا، وہ آپ سے بات انگلش میں کرے گا۔ وہ یہ جسچر دے گا کہ اسے اردو آتی نہیں ہے، اور وہ تو جناب مدت سے یہاں پہ کینیڈین ہے، اور آپ تو ابھی آئے ہیں، وہ تو آپ کو جانتا ہی نہیں آپ کون ہے۔ میرے ساتھ یہ چیزیں، یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ پورا دن اچھا گزرتا تھا، بندہ باہر جاب کی تلاش کرے یا باہر گھومے پھرے، سب کچھ کرے، لیکن جب بندہ رات کو کمرے میں آتا ہے نا، جب اکیلا ہوتا ہے، تو اس وقت جب اس کے اوپر جو وحشت طاری ہوتی ہے، وہ اکیلا پن، وہ ڈپریشن کا شکار، وہ ڈپریشن آنا، بندہ بہت عجیب و غریب حالت میں ہوتا ہے، رونا آتا ہے۔ میں کئی دفعہ رویا، اکیلے میں رویا۔ وجہ کیا بنی، میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا بھی تھا پہلے کہ میں بیٹھ کے اسٹڈی کر رہا تھا، اپنے پیپر کی تیاری کر رہا تھا، تو میں نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ رانیہ بیٹا پانی تو پلا دو، تو لیکن اس کمرے سے مجھے واپس آواز نہیں آئی کہ جی بابا، یا کوئی بھاگ کے قدموں کی آواز نہیں آئی کہ جو جا کے پانی لے کے آتا میرے لیے، یا مجھے کہتا بابا یہ لیں، یا جیسے مجھے بیٹی میری کہتی ہے جی بابا ابھی لے کے آتی ہوں۔ تو وہاں پہ سب کچھ وہیں پہ رک گیا تھا، سب ٹائم رک چکا تھا، سب کچھ رک گیا تھا اس وقت میرے لیے، کہ مجھے کسی نے آواز نہیں دی، میری آواز پہ کسی نے لبیک نہیں کہا۔ تو وہاں پہ جو میری کنڈیشن تھی اس وقت، وہاں پہ جو میرے حالات تھے، میں اپنے رونے پہ کنٹرول نہیں کر سکا۔ میں سمجھ سکتا ہوں احمد رافع کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، احمد رافع کس کنڈیشن میں ہوگا۔ ابھی 4 مہینے پہلے اس نے لینڈ کیا، اور اس 4 مہینے میں اس کے اوپر کیا کچھ گزرا ہوگا۔ نو ڈاؤٹ وہاں پہ کمرے بہت اچھے ہوں گے، کمرے بہت اچھے ہوتے ہیں، لگژری رومز ہوتے ہیں، چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں، صاف ستھرا ملک ہے، صاف ستھری جگہیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آپ اکیلا محسوس کرتے ہیں اور اکیلے ہو جاتے ہیں وہاں پہ۔ آپ سے کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا، آپ سے کوئی ملنا نہیں چاہتا، آپ کسی کے پاس اگر ملنے جاتے بھی ہیں تو وہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا۔ بے شک وہ وہاں فارغ بھی ہوگا، لیکن ٹائم نہیں دے گا۔ وہ لوگ آپ کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ ہماری کمیونٹی آپ کی اپنی کمیونٹی کے اپنے لوگوں کی مدد کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ان کو یہ کنسرن ہی نہیں ہے کہ یار ایک بندہ پاکستان سے آیا ہے، تو کیونکہ یہ سارے لوگ اس دور سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ یہ جو وہاں پہ اکیلا پن ہے، یہ ڈپریشن ہے یا ہوم سکنس ہے، یہ سب برداشت کرتے ہیں۔ کینیڈا نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ملک ہے، بہت خوبصورت ہے، لیکن میں اسے اب آگے ایک تجربے پہ پہنچا ہوں کہ یہ طلسماتی دنیا ہے۔ جیسے ہم بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے، اگر یاد ہو سب کو، کسی نے اگر پڑھی ہوں کتابیں، وہ طلسماتی کہانیاں جو آتی تھی کہ ایک شہزادہ کہیں سمندر پہ جاتا ہے، کسی سمندر کی سیر پہ جاتا ہے، تو سمندر کے اندر سے ایک جل پری نکلتی ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہوتی ہے، اس کی شکل بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور وہ اس کو اپنے جادو میں، اپنے طلسم میں قید کر لیتی ہے، اور اس کو کھینچ کے سمندر میں لے جاتی ہے۔ جب وہ نیچے جاتا ہے تو اس جل پریوں کی شکل چینج ہو جاتی ہے، اور وہ مطلب مختلف بلاؤں کی شکل میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہی صورتحال ہے۔ ہمیں دور سے بیٹھ کر کینیڈا بہت خوبصورت نظر آ رہا ہے، کینیڈا کینیڈا کینیڈا،
لیکن جب آپ اس سمندر میں اترتے ہیں نا، جب وہ جل پری جب آپ کو لے کے، وہ جل پری کیا ہے؟ وہ جل پری ایک ویزا ہے کینیڈا کا. جب وہ ویزا آپ کے ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ جب جل پری آپ کو لے کر اترتی ہے سمندر کے اندر، اس کینیڈا کے اندر جو ایک سمندر ہے، تو آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے، پھر ہمیں فیل ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کس کنڈیشن میں اور ہم کہاں آ گئے. اگر کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ تو آ جاتا ہے واپس، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس واپسی کا راستہ نہیں ہوتا، ان کے پاس واپسی کے پیسے نہیں ہوتے، وہ واپس آنا چاہیں بھی تو نہیں آ سکتے. جب وہ کبھی اپنے گھر والوں سے ڈسکس کرتے ہیں، جب اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں، دوستوں کو کہتے ہیں کہ یار میں نہیں رہ پا رہا، میں واپس آؤں گا، میں واپس آنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ آگے سے اس کو اچھا کرتے ہیں. وہ لوگ میرے خیال سے اپنے حساب سے اچھا کرتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم ہوتا ہے، یہ گزر جائے تو بندہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی ہمت نہیں ہو پاتی، کچھ لوگ ہمت نہیں جٹا پاتے، کچھ لوگ اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے. ان میں سے میں بھی ایک تھا کہ ہمیں گھر والوں نے بہت بیک اپ کیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جو ہوتے ہیں، اب احمد رافع ہو سکتا ہے اس نے اپنی فیملی سے ڈسکس کیا ہو کہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں یہاں ٹھیک نہیں ہوں، میں یہاں کمفرٹیبل نہیں ہوں، لیکن ہو سکتا ہے اس کی فیملی نے کہا ہو کہ نہیں اب گئے ہو تو رکو وہاں پہ. حالات کسی کا کوئی پتہ نہیں. ہم سب یہاں پہ مڈل کلاس لوگ ہیں، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. جو بندہ کینیڈا جا رہا ہے، اتنا خرچہ کر کے جا رہا ہے، اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اتنا؟ دیکھیے میں اکثر کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی وہ جی اتنا خرچہ، اتنا پیسے نہیں لگتے. بھائی لگتے ہیں بھائی، میرے کینیڈا ہے وہ دنیا کا آخری کونا ہے بھائی، پیسے بہت لگتے ہیں آپ کے. آپ یہ نہ کہیں کہ پیسے نہیں لگتے. آپ ان ایجنٹوں کے چکروں میں، ان لوگوں کے چکروں میں آ کر کہ بھئی پیسہ نہیں لگتا فلاں، بہت پیسہ لگتا ہے، جگہ جگہ پہ پیسہ لگتا ہے. جب تک آپ کی جاب نہیں لگتی، جب تک آپ کسی کام پہ نہیں جاتے، اس وقت تک آپ نے خرچہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ نے خرچہ دینا ہی دینا ہے. آپ جو لے کے گئے ہو آپ نے خرچہ کرنا ہی کرنا ہے. اب احمد رافع کے لیے دعائیں ہیں. ہو سکتا ہے اس نے اپنی فیملی، اپنے دوستوں یہاں سے ڈسکس کیا ہو کہ بھائی میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس کی زندگی نہیں اتنی لکھی ہوئی تھی. اس کو موت کا فرشتہ اس کو اپنی موت وہاں لے کے گئی کینیڈا میں. اور نائگرا فال میں اس بچے نے اپنی جان دی. بہت کم عمر بچہ، 18-19 سال کا بچہ ہوگا. نائگرا فال سے اس کی لاش ملنا ناممکن ہے. اللہ کے سامنے ممکن سب کچھ ہے، لیکن اگر آپ اس کو یوٹیوب پہ سرچ بھی کریں تو نائگرا فال آپ کو نظر آ جائے گا کہ وہ کیسی ہے. اللہ اس کی بخشش فرمائے. موت اس کی ایسی ہوئی، کس کنڈیشن میں ہوئی، کیا واقعات ہوئے. اللہ اس کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے. لیکن ایک ریکویسٹ ہے ہماری کمیونٹی سے. عاصم سرور نے بھی ریکویسٹ کی، سب نے ریکویسٹ کی. لوگ جا رہے ہیں، میں بھی جاؤں گا، مسجد ہم لوگ جائیں گے. آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم مورل سپورٹ تو دیں. آپ وہاں پہ ہمیں مورل سپورٹ تو دیں. جو لوگ آ رہے ہیں، کوئی ورک پرمٹ پہ آ رہا ہے، کوئی اسٹڈی پہ آ رہا ہے، کوئی وزٹر پہ آ رہا ہے، ہر کوئی اپنے اچھے مستقبل کے لیے آ رہا ہے، مستقبل کی تلاش میں آ رہا ہے، خوب سے خوب تر کی تلاش میں آ رہا ہے. آپ اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کم از کم مورل سپورٹ تو دیں ہمیں. آپ ان لوگوں کو سپورٹ تو کریں. یار آپ آئے ہیں ادھر، ٹھیک ہے، کسی چیز کا ایشو نہیں، کچھ بھی نہیں. آپ وہ پیسہ کہیں دیکھیں، پیسے کا کوئی لالچ نہیں ہوتی کسی کو، پیسے کا کوئی بھوکا نہیں ہوتا، لیکن آپ کم از کم اس کو کچھ کوشش تو کر سکتے ہیں. اس بندے کے لیے، اس بندے کے لیے کچھ مدد تو کر سکتے ہیں. اس کی جاب تلاش کر سکتے ہیں. اس کو جب وہ اسٹوڈنٹ بن کے آیا تو اس کو آپ تھوڑا بہت سپورٹ کر سکتے ہیں. اس کو اپنے گھر مدعو کر سکتے ہیں. اس کو لے کے تھوڑا بہت، مطلب گھومنے پھرنے کا بھی نہیں کہہ رہا، آپ اس کو تھوڑا بہت سمجھا سکتے ہیں. یہ ٹائم گزرے گا، آئے گا ٹائم، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں اس سراسر اس بچے کی خودکشی کے اندر جو مین ریزن ہے وہ ہماری کمیونٹی ہے. جو ہماری کمیونٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی. برعکس دوسرے ممالک کے میں نے دیکھا، فلپینیز، چائنیز، انڈین جتنے بھی لوگ ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ فلپینیز جو ہیں وہ کسی دوسرے سے کام نہیں کرواتے. جو بھی کام ہوگا وہ فلپینیز کو بلائیں گے. چائنیز کو میں نے دیکھا وہ کبھی کسی کو نہیں بلائے گا اپنے کام کے لیے، صرف چائنیز کو ہی بلائے گا. وہ اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. خدا را آپ بھی سپورٹ کریں، اور کوئی اور احمد رافع دوبارہ وہاں پہ یہ کام نہ کرے. اپنے گھر والوں کو روتا ہوا چھوڑ کے نہ جائے، ہم لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ کے نہ جائے، دوسروں کے لیے مثال نہ بنے. اور لوگ اپنے مستقبل کی تلاش میں، بہتر مستقبل کی تلاش میں کینیڈا جانا ہی چھوڑ دیں. تو بہت افسوس ہوا، ان کی فیملی کے ساتھ دلی ہمدردی ہے، اور اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے.
اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریں اور ہم بھی اس کے لیے دعا گواہ ہیں.